الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے میراث کی تقسیم میں ہونے والی غلطیاں. اس درس کو انشاءاللہ 3 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پہلا حصہ تقسیم میراث کے باب میں غلطی کیوں ہوتی ہے. دوسرا حصہ مال چھوڑ کر جانے والا جو غلطیاں کرتا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اور تیسرے حصے میں ایک آدمی جب وفات پا جاتا ہے تو اس کے وارثین کون سی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ میراث کسے کہتے ہیں. ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر جو مال کمایا، کسی بھی طرح سے اس کے پاس مال آیا اور اس مال کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا، تو جو بھی مال وہ چھوڑا ہے اس مال کو مال میراث کہتے ہیں. میراث کی تقسیم کے اندر غلطیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کے بنیادی طور پہ 2 اسباب ہوتے ہیں. پہلا سبب جہالت. علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، ان تمام فساد کی اساس اور بنیاد جہالت ہے. تقسیم میراث کے اندر جو غلطی ہوتی ہے اس کا سب سے کلیدی اور بنیادی ریزن جہالت ہے. جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جہالت تو یہ ہوتی ہے
کہ میراث کو تقسیم کرنا یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، آدمی اس کو نہیں جانتا۔ حالانکہ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر 3 طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر ہماری ذات کے حقوق ہوتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے حقوق ہوتے ہیں، ہمارے اوپر دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ میراث کے تعلق سے غفلت اور کوتاہی ان تینوں طرح کے حقوق کو متاثر کرتی ہے، اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ میراث کا واضح مسئلہ حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی بندہ 70 گناہ لے کر اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے سے ہے تو یہ معاملہ آسان ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک گناہ لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس گناہ کا تعلق بندے کا بندے سے ہے تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میراث کا معاملہ کتنا حساس ہے، اس چیز کو آدمی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے میراث کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ جب میراث کی تقسیم کی جاتی ہے تو معاشی توازن درست رہتا ہے، ہر آدمی خوشحال رہتا ہے۔ گویا کہ سماج اور معاشرے کے معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے میراث کی تقسیم ایک اہم معاملہ ہے۔ اگر ہم میراث کی تقسیم کریں گے تو معاشی اعتبار سے ہمارا معاشرہ خوشحال رہے گا۔ تیسری بات آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ میراث کے مسائل بیان کیے وہیں پہ نظام میراث پہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار وذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے نظام پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ نمبر 2 خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ایک طرف نظام میراث پہ عمل کرنے کی بنیاد پہ جنت کا وعدہ، اور دوسری طرف اس کے اندر خرد برد کرنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے جو کسی کافر اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آدمی نہیں جانتا ہے، اس بنیاد پہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اور دوسری جو جہالت ہوتی ہے میراث کے مسائل سے متعلق ہوتی ہے، میراث کے مسائل کو آدمی نہیں جانتا۔ حالانکہ میراث کا مسئلہ آسان مسائل میں سے ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ علم و یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات میں اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہتا ہے تو میراث کے مسئلے کو جان لے گا۔ اور یہ مسئلہ سماج کے کچھ لوگوں کا نہیں ہے۔ جیسے ہر آدمی کا مرنا ضروری ہے ویسے ہر آدمی کے مال کا تقسیم ہونا بھی ضروری ہے، تو اس کا علم ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ لوگوں کو میراث کے مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں میراث کے مسائل میں سے ایک بنیادی چیز ہے اسباب کی معرفت۔ کیا ریزن ہوگا، کیا سبب ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کے مال کا وارث ہوگا، شریعت نے اس کو بتا دیا ہے۔ پہلی بنیادی چیز ہے نسب ثابت ہونا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے مال کے ہم دعوے دار کب بنیں گے؟ جب ہمارا خونی کنیکشن ہو، خونی رشتہ ہو۔ بہو کھڑی ہو جاتی ہے ہمیں اپنے سسر کے مال سے میراث چاہیے، کون سا تعلق ہے؟ تو اسباب کی لوگوں کو معرفت نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے اسباب میں سے ایک سبب ہے نکاح صحیح۔ ایک آدمی کا کسی عورت سے نکاح ہوا جو نکاح معتبر ہے شریعت کے اندر، تو اس نکاح کی بنیاد پہ شوہر مرے گا تو بیوی کو وراثت میں، بیوی مرے گی تو شوہر کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ کتنے ایسے مسائل کو میں جانتا ہوں کہ بیوی کا طلاق ہو گیا، بیوی نے خلا لے لیا، شوہر مرتا ہے تو پوچھتی ہے کیا ہم کو بھی ان کے مال میراث میں حصہ ملے گا؟
اب اس کے نکاح میں ہے ہی نہیں، کہاں سے اس کو حصہ ملے گا؟ تو اسباب کی معرفت نہیں ہے، اس لیے کون بھی کھڑا ہو جاتا ہے فلاں کے مال میں ہمیں حصہ چاہیے۔ دوسری چیز ہے میراث کے تعلق سے شریعت نے کچھ شرائط متعین کیے ہیں۔ پہلی شرط ہے موت المورث، کہ جس آدمی کا ترکہ اور میراث ہم تقسیم کر رہے ہیں، پہلی کنڈیشن ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہو، اس کی موت ہو گئی ہو۔ دوسری کنڈیشن ہے کہ جس کو حصہ ملنا ہے اس کی موت کے وقت وہ زندہ ہو، چاہے 2 ہی منٹ زندہ ہو۔ اور تیسری شرط ہے کہ دونوں کا کنیکشن ہو، سبب ہو، یعنی خونی رشتہ ہو یا نکاح صحیح کے ذریعے سے دونوں کا رشتہ ہو۔ یہ تمام مسائل لوگوں کو معلوم نہیں رہتے، اس لیے کسی کے مال کا کوئی بھی وارث بننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو غلطی جس کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ ہے جہالت۔ ایک تو میراث کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا، دوسرا میراث کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور دوسری غلطی جس کی بنیاد پہ غلطی ہوا کرتی ہے، دوسرا سبب وہ ہے یقین اور ایمان کے اندر کمی۔ سماج اور معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ایمان اور یقین کے اندر کمی ہوتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے نظام پہ انہیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے، جدھر سے ان کو فائدہ نظر آتا ہے ادھر کا دروازہ وہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے ہمیں میراث زیادہ ملے گا تو شرعی طور پہ حل کرتے ہیں۔ ایمان اور یقین کے اندر کمی کی بنیاد پہ اگر انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کورٹ کے ذریعے سے اگر لڑیں گے ہمیں زیادہ ملے گا تو ادھر کا راستہ اپناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ پڑھیے جتنے بھی مسائل ہیں، مالی معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مفصل انداز سے بیان کیا، چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقات و خیرات کا معاملہ ہو یا میراث کا معاملہ ہو، اور خاص طور سے اگر فری میں مال ملتا ہے تو دعوے دار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل حصر کے ساتھ بیان کی ہے۔ زکوٰۃ کو کہاں تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ بیان کیا۔ مال میراث کون لوگ پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا۔ تو یہ 2 بنیادی اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ غلطی ہوتی ہے، ایک تو جہالت، 2 طرح کی جہالت، اور دوسری چیز ہے ایمان اور یقین کے اندر کمی۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ میراث کی تقسیم میں جو ہونے والی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں تو جس کا مال ہم تقسیم کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے، اور کچھ غلطیاں اس کے مرنے کے بعد وارثین کرتے ہیں۔ پہلے حصے پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کون سی غلطیاں صاحب مال کرتا ہے۔ تو صاحب مال جس کا مال ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو غلطیاں کرتا ہے ان میں سے پہلی غلطی ہے زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرنا۔ مال میراث کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد ہے، زندگی میں اگر وہ مال کو تقسیم کرتا ہے تو اس کو مال میراث نہیں کہا جائے گا، نہ میراث کی تقسیم کہا جائے گا۔ آپ دیکھیں سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ اپنی زندگی کے اندر مال تقسیم کرتے ہیں 2 اسباب کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد باپ کی زندگی میں باپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس تمہارے مال میں میرا حق ہے، میرا حصہ دو، حالانکہ یہ باطل اور بے بنیاد ہے۔ باپ کی زندگی میں باپ کے مال میں سے بیٹے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ بیٹے کا، بیٹی کا اس نے نفقہ پورا کیا، اس کا خرچ برچ پورا کیا، اس کی تربیت کی، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن باپ کا جو مال ہے بیٹا اپنا حق اس کے اندر نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سماج اور معاشرے کی سنگین ترین غلطی ہے کہ باپ کے زندگی میں باپ کے مال سے بیٹا اپنا حصہ مانگتا ہے، ایک رتی کے برابر بھی باپ کے مال میں بیٹے کا حصہ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے، باپ یہ سمجھتا ہے جیسے بیٹے اور بیٹی کی ہم نے تربیت کی، پالا پوسا، ویسے اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ غلطی ہے۔ تقسیم وراثت کا تعلق اس کی موت کے بعد ہے، اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد مرنے کے بعد یہ مال کی تقسیم میں لفڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی، لاؤ ہم زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتا۔
زندگی میں تقسیم اس صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ موت کی ترتیب کیا ہے۔ دنیا میں کس کو معلوم ہے کہ موت کی ترتیب کیا ہے؟ باپ پہلے مرے گا، بیٹا پہلے مرے گا، یا سارے بیٹے باپ کی موت کے وقت زندہ رہیں گے؟ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے زندگی میں مال کی تقسیم کرنا عذروی وراثت یہ درست نہیں ہے۔ یہ پہلی غلطی سماج اور معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں، اور اس کا نتائج کیا ہوتے ہیں؟ باپ نے زندگی میں مال تقسیم کر دیا اور بڑھاپے میں بے یار و مددگار ہے، صدقات و خیرات کی وصولی پہ مجبور ہے، کوئی اس کا کیئر کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ غلطی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جو غلطی کی جاتی ہے۔ دوسری غلطی جو صاحب مال کرتا ہے، مورث کرتا ہے، کہ شریعت نے اس کو اس کے مال کا مالک بنایا ہے۔ وہ اپنی اولاد میں سے اگر کسی کو ضرورت مند دیکھتا ہے تو اس کو ہدیے کے طور پہ کچھ دے سکتا ہے، لیکن ہدیہ جب دے گا تو تمام اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہوگا۔ اگر بیٹے کو دیا ہے تو اتنا بیٹی کو دینا ہوگا۔ اپنی زندگی میں باپ ہدیہ اور گفٹ دے سکتا ہے، لیکن اس کے اندر برابری کرنا ہوگا، مساوات کرنا ہوگا، ظلم نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث ہے۔ ان کے والد کی کئی بیویاں تھیں، تو یہ جس ماں سے تھے، ان کی ماں نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ میرے بیٹے کو کچھ دے دیجئے، تو دیا انہوں نے۔ پھر بھی انہیں تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو آپ گواہ ٹھہرائیے کہ آپ نے میرے بیٹے کو کچھ دیا۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے تمام بچوں کو دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں رہ سکتا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنا مال دیتا ہے گفٹ کے طور پہ، تو ایسی صورت میں تمام بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دے گا، اور اگر کسی کو دیا ہے دوسرے کو نہیں دیا ہے تو تقسیم وراثت کے موقع پہ اس سے اس کو واپس لیا جائے گا۔ یہ شریعت کا نظام ہے، نہیں تو دینے والا اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ تو دوسری غلطی جو کی جاتی ہے، کسی کو گفٹ دیا کسی کو نہیں دیا، بیٹیوں کو دیا بیٹوں کو نہیں دیا، یہ سماج کی غلطی ہے جو عام طور پہ اس باب کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ ضرورت کی بنیاد پہ ہمارے پاس کئی بچے ہیں، ایک بچہ زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، تو نفقہ الگ چیز ہے، اس کے اندر کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن گفٹ جب دیں گے تو برابر دیں گے۔ تیسری غلطی جو کی جاتی ہے وہ غیر شرعی وصیت۔ غیر شرعی وصیت کے اندر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، مرتے وقت پورا 1 لاکھ روپیہ ہم مسجد کو دے دیے، نہیں دے سکتے ہیں۔ مسجد کو دینے کے لیے ہم نے وصیت کی، نافذ نہیں ہوگا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے آئے، میں بیمار تھا، میں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس صرف ایک بیٹی ہے اور مال بہت زیادہ ہے، کیا 3 حصے میں سے 2 حصہ مال میں صدقہ کر دوں؟ صدقہ کرنے کی وصیت کر دو، میرے مرنے کے بعد 3 حصے میں سے 2 حصہ صدقہ کر دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا آدھا کر دو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے اجازت دی ثلث کی، 1/3 کی، اور آپ نے کیا کہا؟ الثلث کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی وصیت کر سکتا ہے اپنے مال کے 1/3۔ وصیت کہتے ہیں اپنی زندگی میں آدمی نے مال نہیں دیا، مرنے کے بعد وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے اتنے مال کو فلاں کو دے دیا جائے یا فلاں جگہ پہ خرچ کر دیا جائے، تو 1/3 مال تک اس کو اجازت ہے، 1/3 مال سے زیادہ کی وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا مستحکم نظام ہے جو عام طور پہ لوگوں کے یہاں رائج العمل نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ وصیت کے سلسلے میں وارث کو وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی ماں باپ کی بڑی خدمت کی بڑھاپے میں، تو آدمی جب مرنے لگتا ہے نہیں میرے مال سے اس کو زیادہ دے دینا، نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں، اس نے جو خدمت کی ہے اس کا اجر اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں اسے ملے گا، آپ وارث کو وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ وصیت کے باب میں شریعت کا نظام ہے جو عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، وصیت 1/3 کے اندر کریں گے اور کسی غیر وارث کو وصیت کریں گے، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو غلطی کی جاتی ہے، آدمی اپنی زندگی میں غلطی کرتا ہے، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
ایک آدمی اپنے کسی بچے سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس بچے نے بد اخلاقی کیا، ماں باپ کی نافرمانی کیا، کچھ بھی کیا، اس سے ناراض ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، آگ کر دیتا ہے اپنی اولاد کو کہ میرے مرنے کے بعد جو ہماری پراپرٹی ہے اس پراپرٹی میں فلاں بچہ حصہ نہیں پا سکتا۔ یہ انتہائی غیر شرعی معاملہ ہے۔ آدمی جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا مال اس مرنے والے کا نہیں ہوتا ہے، وہ مال وارثین کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹک چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم کرنے والا ہے۔ تو آدمی اپنی موت کے بعد فلاں لڑکے کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جائے گا، اس طرح کا کوئی دستاویز نہیں بنا سکتا، یہ غیر شرعی ہے۔ اگر کسی نے بنایا تو اللہ رب العالمین کے ہاں ظلم کی بنیاد پہ اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایسے ہی ایک غلطی عام طور پہ جو دیکھی جاتی ہے، اور اس ایک غلطی کی بنیاد پہ ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطی کیا ہے کہ پراپرٹی الگ نہیں رکھی جاتی۔ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں کہ بیٹا باپ کو کما کما کر کے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر انت و مالک لابیک، ایک بیٹے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہے۔ یہ کلیہ درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے۔ بیٹا جب مرتا ہے تو بیٹے کے مال سے باپ کو حصہ جاتا ہے۔ اگر پورا بیٹے کا مال باپ ہی کو ہے تو پھر حصہ شریعت نے کیوں متعین کیا؟ تو پراپرٹی الگ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم باپ ہے، ہمارے پاس 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں ایک بچوں کی کفالت ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بچہ بڑا ہو گیا، کما رہا ہے اور پیسے ہم کو دے رہا ہے، ہم اپنے نام پہ پراپرٹی بنا رہے ہیں، اور وہ بچہ پوری زندگی کما کر کے مجھے دیا، چھوٹا بچہ بھی 1 روپیہ نہیں کمایا، میں مر گیا، تو میری پراپرٹی کے ساتھ ساتھ اس بڑے بیٹے کی پراپرٹی جو میرے پاس آ رہی ہے، جو دولت اس نے کما کے دیا، وہ پورے بچوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ 1 روپیہ بڑے والے کو زیادہ نہیں دے سکتے، دنیا کا کوئی عالم نہیں دے سکتا، کیونکہ شریعت کا نظام ہے۔ تو اس لیے باپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ باپ ہر ایک کی پراپرٹی الگ بنانے کا حکم دے، یا باپ اپنے کاروبار میں بیٹے کو شریک کرتا ہے تو تحریری طور پہ اس کی اجرت کیا ہے، یا کاروبار میں شریک ہے تو ایسی صورت میں اس کا پرسنٹیج کیا رہے گا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طے کرے۔ نہیں طے کرتا ہے تو بیٹے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کورٹ اور کچہری کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ اگر باپ کلیئر کر دیتا ہے تو بیٹوں کو مسائل نہیں ہوتے ہیں، معاملہ کلیئر رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے 6ٹھی غلطی جو عام طور پہ صاحب مال کرتا ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ بسا اوقات بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کیا، جہیز خوب دیا، اور اسی جہیز کو وراثت کا بدل سمجھتا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دیتا ہے کہ بیٹی کی ہم نے شادی کی، اتنا سامان دے دیا، یہ جہیز دے دیا، اب اس کو جب میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد اس کا حصہ وہ لے گئی، اس کو نہیں دینا ہے، تم لوگ آپس میں تقسیم کر لینا۔ ظاہر سی بات ہے شریعت کے اندر جہیز دینے کا کہاں حکم ہے؟ ایک جو ہندو مذہب سے چیز آئی ہے اس کو ہم لاگو کر کے شریعت کا مستحکم نظام ہم کمزور کر رہے ہیں۔ جہیز کبھی بھی وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ آدھی دولت جہیز کے پیچھے لٹا دے تو ایسی صورت میں مرنے کے بعد برابر اس بیٹی کا حصہ آپ کے مال کے اندر ہوتا ہے۔ اور جہیز کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ جہیز کے نام پہ شریعت نے مال دینے کا حکم نہیں دیا، لیکن وراثت کے تعلق سے شریعت کا مستحکم نظام ہے، اور اگر کوئی فالو کرتا ہے تو جنت کا وعدہ ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو اس کے اندر رد و بدل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو جہیز کو کبھی بھی وراثت کا بدل نہیں سمجھا جا سکتا۔ وراثت تقسیم ہوتی ہے آدمی کے مرنے کے بعد، اور جہیز دیتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر، تو جہیز کو وراثت کا متبادل نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسری بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس اولاد ہے، بیٹی کی تربیت کرنا، شادی کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور بیٹے کی تربیت کرنا، بلوغت کے مرحلے تک پہنچنے تک اس کی تربیت کرنا، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا اپنی جہاں مرضی ہو وہاں شادی کرے، کما کر کے کرے، لیکن بیٹی کی شادی کرنا بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہم اس کے حق کو استعمال کریں، یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے، اور یہ سماج اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ چند موٹی موٹی غلطیاں ہیں جو عام طور پہ صاحب مال اس دنیا کے اندر کر کے جاتا ہے۔ اب آئیے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے
تو وارثین لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ وارثین کی بھی غلطیوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن عام طور پہ جو کثرت سے غلطیاں دیکھی جاتی ہیں ان کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی جو کی جاتی ہے وہ ہے تاخیر۔ وراثت کی تقسیم کے اندر تاخیر کی جاتی ہے۔ ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم فوری طور پہ ہونا چاہیے۔ دوسرے دن کر لیں، بہتر ہے اسی دن کر لیں، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، چوتھے دن کر لیں، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کریں۔ جتنا تاخیر کریں گے اتنے مسائل پیچیدہ ہوں گے، اور تجربہ یہ بات بتاتا ہے کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنے مسائل پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دادا کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی ہے، ایک نسل باپ کی گزر چکی، پوتے لڑ رہے ہیں، پوتے اس جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں نے خود حل کیا ہے، 40 سال کے مسائل کورٹ میں پھر کر کے تھک کر کے آئے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وراثت کا مسئلہ کوئی پیچیدہ نہیں ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ وراثت کا مسئلہ کسی وراثت کا جو جانکار آدمی ہے لے کر کے گئے تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا حل کرتے ہوئے۔ 5 منٹ کا مسئلہ ہے، نسلیں گزر جا رہی ہیں، 5 منٹ کا مسئلہ کئی نسلیں حل نہیں کر پا رہی ہیں اور دوڑ کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تقسیم فوری طور پہ کریں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا مال فوری طور پہ نہ دیا جائے، لیکن ایک گھر چھوڑ کر کے ایک آدمی انتقال کیا، بیٹھے گھر والے جو وارثین ہیں وہ بیٹھنے کے بعد بھائی اس کی مالیت اتنی ہے، یا جب ہم بیچیں گے اتنی ہوگی، بیٹے کا اتنا پرسنٹ آئے گا، بیٹی کا اتنا پرسنٹ آئے گا، بیوی کا اتنا پرسنٹ آئے گا، میت کی ماں کا اتنا پرسنٹ آئے گا۔ یہ طے ہونا ضروری ہے فوری طور پہ، اگر طے ہو گیا تو آگے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ تو وراثت کی تقسیم فوری طور پہ ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور فوری طور پہ تقسیم کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے باپ کا مثال کے طور پہ انتقال ہوا، اگر پراپرٹی ہم کو مل گئی تو ہم ایک مسجد بنا سکتے تھے، ہم کوئی دینی کام کر سکتے تھے۔ اب ہم کو نہ مل کر کے ہماری اولاد کو مل رہی ہے، تو ہم جو کام کرنے کا جذبہ رکھتے تھے ہم تو اپنی زندگی ویسے گزار لیے۔ تو اس لیے وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ تاخیر بہت سارے مسائل کا پیش خیمہ ہے۔ دوسری چیز ہے، جب وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے تو عام طور پہ ترتیب کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ وراثت کے جو جانکار ہیں آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ فوری طور پہ مال تقسیم نہیں کریں گے، وہ اس کی کچھ ترتیب ہے، اس کے کچھ پروسیجر ہیں، اس کو فالو کریں گے۔ پروسیجر کیا ہے؟ ایک آدمی جب انتقال کرتا ہے تو انتقال کرنے کے بعد اس کے مال میں سے پہلا اس کا حق ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ آج المیہ یہ ہے کہ اس کے مال کی تقسیم میں تاخیر کی جاتی ہے، کوئی اس کا داماد آ گیا، کوئی بیٹی آ گئی، کوئی فلاں آ گئے، کوئی ڈھکا آ گئے، آ کر کے اس کے کفن دفن کا پیسہ دیتے ہیں۔ بھائی اگر وہ غیرت مند تھا، پوری زندگی میں ایک کپ چائے کسی کی نہیں پیا، تو مرنے کے بعد کسی غیر کے پیسے سے کیوں کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں؟ اس کے پیسے سے کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اسی کے مال سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، یہ پہلا حق ہے۔ کوئی غیر دے کر دیا جائے تو حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر خودداری کی زندگی گزارا، خودداری کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے۔ تو پہلا حق جو انتقال کیا اس کے مال سے اس کے تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا حق ہے کہ اگر وہ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے۔ دیکھیے شریعت کی خوبی دیکھیے، مرنے والا جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے، شریعت اس کے مال سے اس کو آخری اخروی پکڑ سے بچا رہی ہے، اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ اور قرض کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان جہاد میں ایک شخص آئے اور کہا اللہ کے نبی، کیا اگر میں آج کی اس لڑائی میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاف کر دے گا۔ تھوڑی دور واپس گئے، پھر بلایا اور کہا سوال پھر سے ریپیٹ کرو، پھر سے انہوں نے سوال دہرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دو تو بھی قرض معاف نہیں ہوگا۔ ابھی جبریل امین نے آ کر کے مجھے بتایا۔ تو شریعت کا شفاف نظام ہے، مرنے والے نے جو مال چھوڑا تجہیز و تکفین کے بعد اس کے مال سے اس کا دوسرا حق ہے کہ اگر کسی کا قرض باقی ہے تو اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس نے اگر وصیت کی ہے
वसीयत की है तो वसीयत नाफिज की जाएगी। वसीयत के सिलसिले में दो कायदा याद रखें, 1/3 के अंदर वसीयत करेगा, किसी गैर वारिस को वसीयत करेगा, वसीयत अगर किया है तो वसीयत नाफिज की जाएगी। और उसके बाद चौथे नंबर पे माल को तकसीम किया जाएगा। यहां तो ये तीनों जो ऊपर के हैं पता ही नहीं रहता, किसी को याद भी नहीं रहता। बाप का इंतकाल हुआ, तौफीक हुई, तकसीम करने की बैठ गए, तुम्हारा कितना हिस्सा, मेरा कितना हिस्सा है, इसी में आपस में लड़ पड़ते हैं। वो पहले जो 3 हुकूक है उन हुकूक को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये तरतीब का लिहाज रखना जरूरी है और आम तौर पे इसका लिहाज नहीं रखा जाता। ये भी एक गलती है समाज और माशरे की। और उसके बाद शरीयत का निज़ाम देखें, चौथे मरहले पे जब माल तकसीम किया जाता है तो उसके अंदर भी शरीयत ने तकसीम की है वारिसीन की। एक असहाबुल फराइज का है, दूसरा असहाबुत तासीब का है। असहाबुल फराइज के अंदर 12 लोग हैं जिनमें 8 औरतें हैं। औरतों को पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने रखा है। पहले असहाबुल फराइज जिनका हिस्सा मुतय्यन है उनको दिया जाएगा, बाकी माल बचा तो इधर वालों को दिया जाएगा असहाबुत तासीब का। ये शफाफ निजाम है। और जितने कमजोर है शरीयत ने पहली सब में लाके खड़ा किया, पहले उनको देंगे। बेटा कितना मजबूत दावेदार होता है उसको पहले नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे माल मिलेगा, उधर से बचा तो इधर मिलेगा। ये शरीयत का निजाम है, ये हमें लिहाज रखना चाहिए। तीसरी गलती जो आम तौर पे होती है, होता यह है कि कोई आदमी इंतकाल किया, जायदाद छोड़ा, तो लोग क्या करते हैं, अगर मामूली माल छोड़ा है कोई एक लेकर के बैठ जाता, क्या उसको तकसीम करेंगे? नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 7 के अंदर, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर। माल चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, एक सुई भी अगर छोड़ा है तो उसको भी वारिसीन के दरमियान आना चाहिए। ना ले, छोड़ दे अपनी मर्जी, लेकिन क्लियर तौर पे सबके सामने आना चाहिए कि इतना माल छोड़ करके गया है, इतना इतना हिस्सा सबका होता है, कौन लेते कौन नहीं लेते वो अपनी उनकी मर्जी पे मुनहसर है। तो माल थोड़ा समझ करके उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। या इसी तरह से बसा औकात ऐसा होता है कि पूरी प्रॉपर्टी तकसीम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कुछ खेत है, कुछ और चीजें हैं, उसको तकसीम कर लिए। एक बाप का घर है जो उसकी इलामत के तौर पे छोड़ देते हैं, नहीं कोई इसमें हिस्सा नहीं मांगेगा, ये बाप की निशानी है। अरे भाई, बाप की निशानी तुम्हारे नजदीक मुकद्दम है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून मुकद्दम नहीं है। अल्लाह ने कानून बना के दिया है जिसके बारे में क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम का फैसला अल्लाह ने सुनाया है। तो वो कानून सबसे पहले हमें फॉलो करना चाहिए। कोई निजाम, दुनिया का कोई भी यादगार रखने के लिए कोई मामला हमें नहीं छोड़ना है, हमें अल्लाह के निजाम को सबसे पहले मुकद्दम रखना है। तो पूरी प्रॉपर्टी कल्ला मिन्हु औ कथुर, माल थोड़ा हो ज्यादा हो, पूरी प्रॉपर्टी के अंदर सारे लोगों का हिस्सा होता है। यहां तक कि अगर कोई इंतकाल किया, बदन पे कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर भी पूरे वारिसीन का हक है। उसका बिस्तर है, पूरे वारिसीन का हक है। होता यह है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई ले लेता है, उसके बाद उसको जब माल तकसीम किया जाता है तो उसके अंदर शुमार नहीं करते हैं। ये समझते हैं ये सारी चीजें हमारी हैं, आपकी नहीं है, वो सारे वारिसीन के हैं। इसलिए जितनी भी चीजें छोड़ के जाता है तमाम के अंदर सारे लोगों का हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह से एक और हसास मसला है जो आम तौर पे वारिसीन की तरफ से गलती की जाती है, औरतों का हक दबाया जाता है। औरतों का हक दबाया जाता है, उसके बहुत सारे असबाब होते हैं और बहुत सारे रीजन की बुनियाद पे औरतों के हक़ों को दबाया जाता है। हालांकि आप देखें, अल्लाह ताला ने जो मीरास का कानून नाजिल किया, मीरास का कानून औरतों ही के मुतालबे की बुनियाद पे नाजिल किया। आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारी औरतें होती हैं, वो कहते नहीं हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आप अपना हिस्सा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत साद बिन नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए ग़ज़वे उहद के अंदर। उनकी बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई कि अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने माल छोड़ा और उनके छोटे भाई ने पूरे माल पे कब्जा कर लिया, मेरी 2 बेटियां हैं, इनकी शादी ब्याह का मसला है, मुझे हिस्सा चाहिए। और अल्लाह ताला ने पूरा कानून मीरास नाजिल किया। तो हमारे असलाफ की जिंदगियों के अंदर ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू बकर खलीफा बने रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास पहुंची कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मेरा हिस्सा चाहिए, तरका चाहिए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नहनु माशरल अंबिया ला नूरस, हम अंबिया की जमात जब इंतकाल करते हैं तो हम किसी को वारिस नहीं बनाते, हमारा पूरा माल सदका होता है।
لیکن ان کو حدیث معلوم نہیں تھی، وہ اپنے باپ کے ترکے کو لینے کے لیے خلیفۃ المسلمین کے پاس پہنچ گئی۔ تو عورت اپنا حق لے، اور عورتوں کے حقوق کو جو دبایا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے حقوق کو صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ میراث کے معاملے میں دو حصے کی اللہ تعالیٰ نے، اصحاب الفروض، اصحاب التعصیب۔ اصحاب الفروض کے اندر سارے کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، کیونکہ مال پہلے ان کو دینا ہے، اور اصحاب التعصیب کے اندر مضبوط لوگ ہیں، ان کو بعد میں بچے گا تو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت رکھی ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر میراث کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا۔ سورہ نساء کے اندر یتیموں اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو سورہ نساء کے اندر بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میراث کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے حق کو عورتوں کے ذریعے سے متعین کیا۔ آپ پڑھیں سورہ نساء آیت نمبر 11 اللہ نے فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا؟ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ بیٹیوں کو حصے کا اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا، تو عورتوں کے حقوق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اور عام طور پہ عورتوں کے تعلق سے غلطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ بھائی نے اگر اپنی بہن کو حصہ دے دیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے، اس نے کوئی احسان کیا۔ احسان نہیں ہے یہ، باپ کے مرنے کے بعد اس بہن کا اتنا ہی برابر حصہ ہے جتنا بیٹے کا حصہ ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے بھائی کو حصہ دے دیا، اپنی بہن کو حصہ دے دیا، یہ غلطی ہے۔ سارے لوگ اس کے اندر حصے دار ہیں، اور سارے لوگوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ اپنا حق لینا چاہیے۔ سارے لوگوں کو اپنی مضبوطی کے ساتھ اپنا حق لینا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس مال آ گیا، ہمارا کوئی بھائی ہے، ہماری کوئی بہن ہے، کمزور ہے، غریب ہے، ہم لے جا کر کے اس کو دے دیں، لیکن اپنا حق لینا چاہیے، نہیں تو بہت سارے مفاسد سماج اور معاشرے کے اندر جنم لیں گے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر وراثت کے باب میں پائی جاتی ہیں۔ چند ایک موٹی موٹی چیزیں جو عام طور پہ لوگوں کے یہاں رائج ہے، میں نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کی اصلاح کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو میراث کا شریعت نے جو ایک مستحکم نظام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام پہ عمل کرنے اور اس نظام کو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر رائج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔